ابھی شہنشاہ نقوی کے انہی ویڈیوز میں بقول اس کے کہ جی بہت ساری کتابوں کو اس نے ریفرنس دیا. میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کو ایک ایک دو بکس کے جو اس نے ریفرنس دیے میں ان کی حقیقتیں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں. کہ یعنی کہ سنی کتابوں سے ریفرنسز دے رہے ہیں، اور ریفرنسز بھی کیا دے رہے ہیں جو یعنی کہ اس کو پورا نہیں دکھا رہے. ایک تو دکھا نہیں رہا اس کا سکین، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو دکھا رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ تو اعتراض کے طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اعتراض اور یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو لعنت ہے. ویسے شہنشاہ نقوی جتنا بڑا تو اپنی طرف سے عالم بنا پھرتا ہے، جب تمہیں ٹی وی پروگرام میں بنا لو تو تم سے اچھا ٹھہر کے تو ایسے ڈرامے کر کے ڈرامیٹکلی، یعنی کہ یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ ٹی وی پہ بلا لیں تو وہاں یہ بھائی چارے کی بات کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، فلاں کرے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. میرا نام سید خرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل خرم سلیم جعفری کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو بے نقاب کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیعہ مذہب کے اندر دجالی فتنوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر شیعہ مذہب کے لوگ جو ہیں یہ دو رخے چہرے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ عام لفظوں میں ان کو منافق بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز ایکسپوز کر کے دکھائی تھی، مولانا ان کا جو تھا طالب جوہری، علامہ طالب جوہری، اس کے اپنے منہ کے الفاظ تھے کہ جب ہم ممبر پہ ہوتے ہیں تو ہم اور بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھل کے بات کرتے ہیں، اور جب ہم کہیں اور بیٹھے ہوتے تو ہم یہ بات کر ہی نہیں، ایسی باتیں نہیں کر سکتے نا، کھل کر بات نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کا ایک اور دجالی فتنہ ہے جو کہ اپنے اوپر ویسے تو امن اور جسے کہتے ہیں بھائی چارے کا ایک لیبل چپکایا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی تو رافضی ہے نا، اور شیعہ مذہب کا ہے. شیعہ مذہب بیسیکلی باطل مذہب ہے، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا. تو اس کا نام ہے شہنشاہ نقوی. تو شہنشاہ نقوی کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس میں وہ سنی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ گھر جلایا تھا، اور اس طریقے سے نا یہ سارا وہ بتا رہا ہے. تو پہلے آپ یہ اس کا کلپ دیکھیں، پھر میں آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ یہ کلپ دیکھیں اور میں آپ کو اس کی خیانت اور اس کا جھوٹا چہرہ دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کتنے مکار لوگ ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے اور یہ بتا آپ کو کیا رہے ہیں. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اس کے بعد تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس کے صفحہ نمبر، یہ پرانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اس کی صفحہ نمبر 292 کے اوپر انہوں نے مکمل اس بات کو لکھا ہے کہ کیسے تہدید کی، کیسے آگ لگانے کا کہا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا، اور اس گھر کو جلانے کے حوالے سے حضرت کا دھمکانا اور ڈرانا ہی نہیں، بلکہ میں ابھی عرض کروں گا کہ جناب شبلی نے تو لکھا ہے کہ ان سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہو. یہ کتاب ایک اہل سنت کی کتاب جس کے اندر بیان کیا گیا. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اور اس ویڈیو کے اندر وہ ایک کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، ٹھیک ہے، اور جو کہ دہلوی، جو محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے. باقاعدہ طور پہ اس کا صفحہ نمبر بتاتا ہے. سامنے آپ کو تحریر لکھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نہ کہیں پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، وربل آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے، جو محدث ہے ان کے لکھنے والے کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے دروازہ جلنے کا ذکر کیا، اور انہوں نے پھر اس آگے کہتا ہے کہ ایک اور کی، یعنی کہ محدث کی بات کر کے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس سے زیادہ کی بھی بعید تھی، ٹھیک ہے نا. آپ نے ابھی ویڈیو دیکھ لی ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، میں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھولوں گا کہ آپ کے یہ جتنے بھی ذاکر ہیں اور یہ علامہ بنے پھر رہے ہیں، یہ بیسیکلی انتہائی جھوٹے اور دجالی قسم کے انسان ہیں. اور جھوٹ تو ان میں مطلب میں کہتا ہوں، ویسے خیر شیعہ مذہب
تو ویسے ہی جھوٹ پہ کھڑا ہے، سبائیت کی پیداوار ہے۔ تو خیر میں آپ کو اس کی اصلیت آپ کے سامنے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بک ہے جی تحفہ حسن عشری، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیج نمبر بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پیج نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اس نے اس پیج کو دکھایا لیکن اس کے اندر کوئی تحریر کا متن نہیں اٹھائی، کتاب دکھائی جی یہ دیکھیں یہ جی ان کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور رکھ دی۔ میں آپ کو باقاعدہ پوری تحریر پڑھواتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں اسی پیج پہ آ جائیں، یہ اور ہم کلوز کر کے آپ کے سامنے یہ آگے تحریر، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی جو شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں انہوں نے اس میں اعتراضات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رافضیوں کے یعنی کہ جو اعتراضات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ ذرا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اعتراض نمبر 2 ہے جی۔ دوسرا تان و اعتراض یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جلا دیا اور آپ کے پہلو مبارک میں تلوار کا کچوکا دیا کہ اس کے صدمے سے آپ کا حمل ساکت ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ اب آگے وہ بتا رہے ہیں یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افتراء ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصے کی قائل ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پیج کو تو دکھایا، جلنے کی، دروازہ جلنے کی بات بھی کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھائی وہ تو اس کو ایز اے اعتراض کوٹ کر رہے ہیں۔ ویسے لعنت ہے شہنشاہ نقوی آپ کے اوپر کہ آپ، میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، آپ سارے کے سارے دجالی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حسن اللہ یاری کو کیا رونا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں آپ ایک دوسرے کی تو جو کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے آپس میں وہ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کو تو ڈی این اے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا تو ڈی این اے ملے تو تب آپ ایک دوسرے سے بھی متفق ہوں۔ یہ اس کے خلاف بولتا ہے، وہ اس کے خلاف بولتا ہے، اور مزے کی بات یہ سارے مل کے پھر سنیوں یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بلا وجہ صحابہ پہ بہتان لگاتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے جس طرح ہم لوگ اس ٹائم شیعہ کتابوں سے باقاعدہ طور پہ ثابت کر رہے ہیں، کتابوں کا ریفرنس دکھاتے ہیں، ساتھ باقاعدہ طور پہ روایت دکھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سرچ کر لو دیکھ لو، یہ ہماری کتاب سے، یہ سنی کتاب سے ریفرنس دینے چلا ہے اور پوری تحریر نہیں بتائی، کیونکہ پوری تحریر اگر بتا دیتا تو اس کو تو جوتے پڑنے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے شیعہ اس کو جوتے مارتے کہ یار تو الٹا ہمارا ہی جو متن ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ لوگ کتنا بغض رکھتے ہیں صحابہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابھی شہنشاہ نقوی کے انہی ویڈیوز میں بقول اس کے کہ جی بہت ساری کتابوں کو اس نے ریفرنس دیا۔ میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کو ایک دو بکس کے جو اس نے ریفرنس دیے میں ان کی حقیقتیں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، کہ یعنی کہ سنی کتابوں سے ریفرنسز دے رہے ہیں، اور ریفرنسز بھی کیا دے رہے ہیں جو یعنی کہ اس کو پورا نہیں دکھا رہے۔ ایک تو دکھا نہیں رہا اس کا سکین، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو دکھا رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ تو اعتراض کے طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اعتراض اور یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو لعنت ہے ویسے شہنشاہ نقوی، جتنا بڑا تو اپنی طرف سے عالم بنا پھرتا ہے، جب تمہیں ٹی وی پروگرام میں بنا لو تو تم سے اچھا ٹھہر کے تو ایسے ڈرامے کر کے ڈرامیٹکلی، یعنی کہ یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ٹی وی پہ بلا لیں تو وہاں یہ بھائی چارے کی بات کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، فلاں کرے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح کے یہ میں نے آپ کو پتا شیعہ مذہب بیسیکلی سبائیت کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن سبا کی یہ پیداوار ہے، ان کا قصور ہی نہیں ہے، ان کی نس کے اندر یہودیت بھری ہوئی ہے۔ تو یہودی ہونا یا شیعہ ہونا کوئی اس میں فرق نہیں ہے کوئی خاص نا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں شہنشاہ نقوی کا ایک اور جھوٹ اور دجل جو آپ کے سامنے لاؤں گا، وہ بھی اس نے سنی کتاب کا ریفرنس دیا، اور اس میں بھی اس کے سمجھیں کہ اس نے اپنا منہ کالا ہی کروایا، کہ میں جب آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس نے اپنا منہ کالا کروایا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ہم سب کو اس طرح کے دجالی فتنوں سے، حسن اللہ یاری ہو گیا، شہنشاہ نقوی ہو گیا، جواد ہو، یہ جتنے بھی ہیں اہل تشیع حضرات ہیں، یہ جتنے بھی شیعہ دجالی فتنے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔